ناظرین اعوذ السلام علیکم باللہ من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ۔ الرجیم میں محمد خالد حبیب۔ بسم جیسا کہ اللہ منصورات میں ادب العرب کے سبق الرحمن تدبیر و حربن کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، الرحیم اور آج انشاءاللہ بین یدی الموت کا ترجمہ ہوگا۔ ان اشعار کا ترجمہ ہوگا جو تمیم ابن جمیل نے معتصم کے سامنے کہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بین یدی الموت، موت کے سامنے، وممن وجد نفسه عند احاطة الموت به تمیم بن جمیل، اور وہ شخص جس نے اپنے آپ کو موت کے سامنے ڈال دیا۔ وجد کے معنی ہوتے ہیں پانا، ملنا، مراد ہے ڈال دینا۔ احاطتن، احاطے میں، گھیرے میں، یعنی موت کے سامنے۔ اور وہ شخص جس نے اپنے آپ کو موت کے سامنے ڈال دیا، تمیم ابن جمیل، وہ تمیم ابن جمیل ہیں۔ فَإِنَّهُ الْقَائِلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُعْتَصِمِ، تو یہی یعنی تمیم ابن جمیل تو یہی ان اشعار کے کہنے والے ہیں معتصم کے سامنے۔ وَقَدْ قَدَّمَ السَّيْفَ وَالنَّطْعَ لِقَتْلِهِ، اس حال میں کہ معتصم نے تلوار اور چمڑا ان کے قتل کے لیے حاضر کر دیا تھا۔ نطعن یا نطعن کی جمع ہے انطاعن، چمڑا، وہ چمڑا جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے تاکہ خون اسی چمڑے پر ہی گرے۔ نطعن نون کے فتحے کے ساتھ میں اور نطعن نون کے کسرے کے ساتھ میں، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے انطاعن، چمڑا، یعنی وہ چمڑا جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے تاکہ خون اسی چمڑے پر ہی گرے۔ تو ان اشعار کو کہنے والے تمیم ابن جمیل ہیں معتصم کے سامنے۔ فَإِنَّهُ الْقَائِلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُعْتَصِمِ، تو یہی ہیں جو ان اشعار کو کہنے والے ہیں معتصم کے سامنے۔ وَقَدْ قَدَّمَ السَّيْفَ وَالنَّطْعَ لِقَتْلِهِ، اس حال میں کہ معتصم نے تلوار اور چمڑے کو ان کے لیے حاضر کر دیا تھا۔ معتصم نے تلوار اور چمڑا ان کے قتل کے لیے حاضر کر دیا تھا، تو تمیم ابن جمیل نے یہ اشعار کہے۔ ارى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما اتلفت، کامن چھپا ہوا، کامن یکمن کمنا چھپا، چھپنا، کامن چھپا ہوا۔ لاحظ یلاحظ ملاحظتا غور سے دیکھنا۔ تلفت یتلفت تلفتا متوجہ ہونا، اسی سے لفت یلفت لفتا رخ موڑنا، متوجہ ہونا۔ تلفت یتلفت تلفتا متوجہ ہونا، یعنی کسی چیز کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا۔ ارى الموت بين السيف والنطع كامنا، یہ تمیم ابن جمیل کہہ رہے ہیں میں موت کو تلوار اور چمڑے کے درمیان چھپا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کامن چھپا ہوا، میں موت کو تلوار اور چمڑے کے درمیان چھپا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یلاحظنی من حیث ما اتلفت، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی موت مجھے دیکھ رہی ہے اس جگہ سے جہاں سے میں متوجہ ہوتا ہوں، جہاں میں متوجہ ہوتا ہوں وہاں موت دیکھ رہی ہے۔ یلاحظنی من حیث ما اتلفت، موت مجھے دیکھ رہی ہے اس جگہ سے جہاں میں متوجہ ہوتا ہوں، یعنی وہ اس جگہ سے دیکھ رہی ہے جس طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، جہاں میں متوجہ ہو رہا ہوں، ہر جگہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے موت مجھے دیکھ رہی ہے۔ وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّكَ الْيَوْمَ قَاتِلِي وَأَيُّ امْرِئٍ مِّمَّا قَضَى اللَّهُ يُفْلِتُ۔ وَأَكْبَرُ ظَنِّي، اور میرا سب سے بڑا گمان یہی ہے، یعنی مجھے یقین ہے، أَنَّكَ الْيَوْمَ قَاتِلِي، کہ آج کے دن تم مجھ کو مار ڈالو گے، مجھ کو قتل کر ڈالو گے، مجھے یقین ہے۔ اکبر ظنی، میرا سب سے بڑا گمان ہے، یعنی مجھے بالکل یقین ہے کہ آج کے دن تم مجھے مار ڈالو گے، قتل کر ڈالو گے۔ یہ
تمیم ابن جمیل معتصم سے کہہ رہے ہیں وَأَيُّ امْرِئٍ مِّمَّا قَضَى اللَّهُ يُفْلِتُ افلت یفلت افلاتا چھوٹ جانا نکل بھاگنا وَأَيُّ امْرِئٍ مِّمَّا قَضَى اللَّهُ يُفْلِتُ اور کون سا انسان ہے جو چھوٹ جائے چوک جائے اس سے جو کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور کون سا انسان ایسا ہے جو چوک جائے چھوٹ جائے نکل بھاگے اس چیز سے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے یفلتو یعنی عبارت ہے یفلتو مما قضى اللہ کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے اس سے چھوٹ جائے ایسا کوئی شخص نہیں ہے یعنی تقدیر سے اور فیصلے کے آگے کون بھاگ سکتا ہے کون چھوٹ سکتا ہے ایسا کوئی انسان نہیں وَأَيُّ امْرِئٍ يُدْلِي بِعُذْرٍ وَحُجَّةٍ وَسَيْفُ الْمَنَايَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُسْلَةُ ادلا یدلی ادلاً کہ اصل معنی ہے لٹکانا دلون سے بنا ہے ادلا لٹکانا لیکن عدل العذر عذر پیش کرنا عدل العذر عذر پیش کرنا عدل الحجہ حجت دلیل پیش کرنا ادلا یدلی ادلاً العذر عذر پیش کرنا حجتن کے معنی دلیل سیف سیوف کے معنی تلوار منیت منایا موت عین عیون آنکھ مسلط ستی ہوئی اصلت یسلط اصلاطن السیف تلوار کا سونتنا نیام سے نکالنا اصلت السیف تلوار کا سوتنا یعنی نیام سے نکالنا مسلط ستی ہوئی وَأَيُّ امْرِئٍ يُدْلِي بِعُذْرٍ وَحُجَّةٍ اور کون شخص ہے جو کہ عذر اور دلیل پیش کر سکتا ہے وَسَيْفُ الْمَنَايَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُسْلَطُ اس حال میں کہ موت کی تلوار اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان ستی ہوئی ہو اور کون شخص ایسا ہے جو کہ عذر اور دلیل پیش کر سکتا ہے اس حال میں کہ موت کی تلوار اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان ستی ہوئی ہو یعنی اس کی نگاہوں کے سامنے تلوار ناچ رہی ہو اس کے قتل کے لیے تو کون ہے جو دلیل اور حجت پیش کر سکے جبکہ قتل کے تلوار سامنے ہو قتل کے لیے تلوار سامنے ہو یقیناً اس کا عذر پیش قبول نہیں کیا جائے گا اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا وَمَا حَزَنِي أَنِّي أَمُوتُ وَإِنَّنِي لَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ شَيْءٌ مُوَقَّتُ وَمَا حَزَنِي أَنِّي أَمُوتُ وَإِنَّنِي حزن کے معنی غم پریشانی اور مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میں مر جاؤں مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میں مر جاؤں یعنی میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں مجھے اس کا غم نہیں ہے وَإِنَّنِي لَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ اور میں خوب جانتا ہوں کہ موت لَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ اور میں خوب جانتا ہوں کہ موت شَيْءٌ مُوَقَّتُ وہ تو اپنے وقت کے ساتھ ہے یعنی اپنے وقت مقررہ کے ساتھ ہے موت ایک ایسی چیز ہے جو طے شدہ ہے وقت کے ساتھ ہے موقت اپنے وقت کے ساتھ وقت متعین کے ساتھ وقت یوقت توقیتاً وقت متعین کرنا اسی سے ہے موقتن طے شدہ وقت متعین وقت وقت مقررہ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میں مر جاؤں میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں مجھے اس کا غم بالکل نہیں ہے لیکن میں وَإِنَّنِي لَأَعْلَمُ لیکن میں خوب جانتا ہوں أَنَّ الْمَوْتَ شَيْءٌ مُوَقَّتُ کہ موت وہ تو اپنے وقت کے ساتھ ہے اپنے وقت مقررہ کے ساتھ ہے وَلَكِنَّ خَلْفِي صِبْيَةً قَدْ تَرَكْتُهُمْ وَأَتْبَادُهُمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَتَفَتَّتُ صِبْيَةٌ بچے چھوٹے چھوٹے بچے كَبِدٌ أَكْبَادٌ جگر حسرتن افسوس لیکن غم کیا ہے وہ اب بتا رہے ہیں وَلَكِنَّ خَلْفِي صِبْيَةً قَدْ تَرَكْتُهُمْ لیکن میرے پیچھے کچھ بچے ہیں جن کو میں نے چھوڑ رکھا ہے قَدْ تَرَكْتُهُمْ جن کو میں نے چھوڑ رکھا ہے وَأَكْبَادُهُمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَتَفَتَّتُ تَفَتَّتَ يَتَفَتَّتُ تَفَتُّتًا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا
وَأَكْبَادُهُمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَتَفَتَّتُ، جن کے جگر غم کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی وہ جب سنیں گے کہ میرا باپ قتل ہو گیا ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے، تو غم کی وجہ سے ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے جگر چھلنی ہو جائیں گے۔ لیکن میرے پیچھے کچھ بچے ہیں جن کو میں نے چھوڑ رکھا ہے۔ وَأَكْبَادُهُمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَتَفَتَّتُ، اور ان کے جگر افسوس کے مارے، افسوس کی وجہ سے غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جب وہ سنیں گے۔ كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا۔ نعا ینعا نعیا، موت کی خبر دینا، انعا نعا ینعا نعیا، موت کی خبر دینا۔ خمشا یخمش خمشا، نوچنا۔ وجوہ چہرے، وجہن کی جمع ہے وجوہن، چہرے۔ صوت یصوت تصویتا، آواز نکالنا، چیخنا، رونا، چلانا۔ رونا آواز نکالنا یعنی چیخنا۔ کأنی اراہم حین انعی الیہم، گویا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں جب موت کی خبر دی جا رہی ہے ان لوگوں کو۔ حین انعی الیہم، گویا کہ میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں اس وقت جب موت کی خبر ان لوگوں کو دی جا رہی ہو۔ وَقَدْ خَمَشُوا تِلْكَ الْوُجُوهَ وَصَوَّتُوا، اس حال میں کہ وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں جب ان کو پتہ چل گیا، یعنی جب ان کو پتہ چل گیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اپنے چہروں کو نوچنے لگے۔ وَصَوَّتُوا، اور چیخنے لگے، رونے چلانے لگے۔ کأنی اراہم، گویا کہ میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں اس وقت، یعنی یہ عکس کھینچا ہے۔ ابھی یہ اپنے شعر کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا ایسا کر رہا ہوں، اگر میری موت ہو گئی تو گویا کہ میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسا کریں گے۔ گویا کہ میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں اس وقت جب کہ ان کو موت کی خبر دی جا رہی ہوگی۔ وَقَدْ خَمَشُوا تِلْكَ الْوُجُوهَ وَصَوَّتُوا، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، یعنی جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے باپ نے موت کا جام پی لیا ہے، موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں، تو وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، ان کے دل چھلنی ہو رہے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ فَإِنْ عِشْتُ عَاشُوا خَافِضِينَ بِنِعْمَةٍ أَزُودُ الرَّدَى عَنْهُمْ وَإِنْ مِتُّ مُوِّتُ۔ عَاشَ يَعِيشُ عَيْشًا، زندہ رہنا۔ فَإِنْ عِشْتُ عَاشُوا خَافِضِينَ بِنِعْمَةٍ، تو اگر میں زندہ رہتا تو وہ بھی زندہ رہتے، یعنی بچے وہ بھی زندہ رہتے۔ فَإِنْ عِشْتُ، اگر میں زندہ رہتا، عاشوا، تو وہ بھی یعنی وہ بچے بھی زندہ رہتے، جیتے رہتے۔ خافزین بنعمت، نعمت میں ڈوبے ہوئے یعنی خوشحالی میں۔ خافزین بنعمت یعنی خوشحالی میں وہ بھی جیتے رہتے۔ خافزین بنعمت، نعمت کے نیچے یعنی نعمت میں ڈوبے ہوئے، اور اصل ترجمہ ہے خوشحالی میں۔ ازود الردى عنهم وان مت موت، میں موت کو ان سے ہٹاتا رہتا، دور کرتا رہتا۔ ردا کے معنی ہے موت۔ زادہ یزود زودن، ان کے ساتھ میں ہٹانا، دور کرنا۔ زادہ ان، صلے کے ساتھ میں ہٹانا، دور کرنا۔ ردا کے معنی ہوتے ہیں موت کے۔ مات یموت موتن و میتن، دونوں مصدر ہیں، باب ضربہ سے بھی اور باب نصرہ سے بھی، مر جانا، اسی سے متو بنا لیا گیا ہے، اور مات یموت موتن سے موتو، اور میتن سے متو۔ تو میں موت کو ان سے ہٹاتا رہتا، دور کرتا رہتا۔ وَإِن مِتُّ مُوِّتُ، اور اگر میں مر جاؤں گا تو وہ سب بھی مار دیے جائیں گے، یعنی اگر میں زندہ رہتا تو ان سے موت کو ہٹاتا رہتا، یعنی میں ان کی ہر ضرورت پوری کرتا اور نعمتوں میں، ناز و نخرے میں ان کو رکھتا، یعنی خوشحالی میں ان کو رکھتا۔ لیکن اگر میں مر جاؤں گا، باپ ہی مر جائے گا، تو گویا کہ وہ لوگ بھی مر گئے ہیں اور ان لوگوں کو بھی مار دیا گیا ہے۔
وَإِن مِتُّ اگر میں مر جاؤں گا مُوِّتُ تو وہ سب بھی مار دیے جائیں گے، یعنی پھر ان کا بھی بچنا مشکل ہو جائے گا۔ فَكَمْ قَائِلٍ لَا أَبْعَدَ اللَّهُ دَارَهُ، ابعد یبعد ابعادا دور کرنا، دار گھر ٹھکانہ۔ فَكَمْ قَائِلٍ لَا أَبْعَدَ اللَّهُ دَارَهُ جزلان، یہ جزلہ کی جمع ہے، جزلہ جمع جزلان، فرحان کے معنی میں ہے، یعنی خوش، خوش ہونا، خوشی، سر یسر سرا خوش ہونا۔ شمیت یشمت شماتتن دشمن پر ہنسنا، شمیت یشمت شماتتن دشمن پر ہنسنا۔ فکم قائل لا ابعد اللہ دارہ، تو کتنے کہنے والے ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو دور نہ کرے، یعنی وہ دور نہ جائے۔ اب لا ابعد اللہ دارہ، یہ تمیم ابن جمیل کہہ رہے ہیں کتنے کہنے والے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ٹھکانے کو دور نہ کرے، یعنی وہ موت کا جام نہ پیے، موت کے گھاٹ نہ اترے۔ یہ لوگ افسوس میں کہہ رہے ہیں کہ تمیم ابن جمیل کو جو ہے پھانسی نہ دی جائے۔ تو کتنے کہنے والے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو دور نہ کرے۔ وآخر جزلان یسر ویشمت، اور دوسرے کتنے کہنے والے ہیں، اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وآخر جزلان یسر ویشمت، اور دوسرے ایسے ہیں جو فرحان، یعنی جو فرحہ خوش ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، یسر وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ویشمت اور وہ ہنس رہے ہیں کہ جلدی سے اس کو جو ہے پھانسی دے دی جائے۔ کتنے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر سے دور نہ کرے، یعنی وہ موت اس کو نہ ہو۔ اور کتنے ایسے ہیں جلن والے، حسد والے، وہ خوش ہو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ وآخر جزلان یسر ویشمت، اور دوسرے ایسے ہیں جو خوش ہو رہے ہیں، خوش ہیں، جزلان خوش ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ویشمت اور ہنس رہے ہیں۔ فعفا عنہ المعتصم واحسن الیہ وقلدہ عملا، تو ان اشعار کو سن کر معتصم نے ان کو درگزر کر دیا۔ فعفا عنہ المعتصم، یہ جتنے اشعار ہیں تمیم ابن جمیل نے کہے، تو ان اشعار کو سن کر فعفا عنہ المعتصم، معتصم نے ان کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ واحسن الیہ، اور ان کے ساتھ احسان فرمایا، داد و دہش فرمائی، یعنی احسان کا معاملہ کیا، حسن سلوک کیا۔ وقلدہ عملا، اور ان کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیا۔ وقلدہ عملا، اور ان کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیا۔ قلد یقلد تقلیدا، قلادہ پہنانا، گردن میں ڈالنا، مراد ہے ذمہ داری دینا۔ قلدہ سے یہاں مراد ہے ذمہ داری دینا، یعنی وقلدہ عملا، اور اس کو سرکاری طور پر عہدہ بھی دیا۔ یہ بین یدی الموت کا ترجمہ تھا۔ اب انشاءاللہ خطبۃ سیدنا ابی بکر کا بہت جلد ترجمہ نشر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔